اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک جو سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 1903 ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، انا ابر البر، کہ بے شک نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے، ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، تو فرمایا کہ نیکیوں میں سے برتاؤ میں سے سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین و سامعین، ایک تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی نافرمانی نہیں، اور بیزاری کا جو ہلکا سا کلمہ اف بھی ہے نا، تو وہ بھی فلا تقل لہما اف، اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ ان کے بڑے حقوق، تو صرف ان کے حقوق نہیں ہیں بلکہ جو والدہ کی فرینڈز ہوں نا، جو ان کے جن سے وہ محبت کرتی ہوں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا جائے۔ جیسے خالہ ہے یا اس کے علاوہ جو والدہ محترمہ کے جاننے والی ہیں جن سے وہ محبت کرتی ہیں، تو ان سے بھی اچھا سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، یعنی اچھا سلوک کرے۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی تو جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، اچھا سلوک کرے۔ اور اسی طریقے سے والد جو ہے نا، اس کے ساتھ تو حسن سلوک ہے ہی، لیکن ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے فرینڈز کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھے، ان کا ادب و احترام کرے۔ اور ناظرین، خاص طور پر خدا نہ خواستہ جب والدین جو ہے نہ رہیں، تو اسی طریقے سے ماں اگر نہیں ہے تو خالوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ظاہر ہے کہ ماں اپنی بہنوں سے تو محبت کرتی ہے نا، یا اسی طرح کوئی ان کی آس پڑوس میں ہو یا کوئی فرینڈ سرکل میں ہو جن سے وہ محبت کیا کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طریقے سے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی، اگر باپ سر پر موجود نہیں تو دنیا میں وہ جن سے محبت کیا کرتا تھا نا، ان کے فرینڈ سرکل میں ہو یا چاچا وغیرہ ہوں یا ناظرین کوئی بھی ہوں، تو ان کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک رکھے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ وہ فقط والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دے رہا، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک، اور ان کے جو جاننے والے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، قدر کیجیے، قدر کیجیے، یہ وہ دولتیں ہیں جو پیسوں سے نہیں ملتی، جو منصب سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، عطیہ ہے، اور اس کی قدر کیجیے۔ اور خدا نخواستہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 113، آیت نمبر 113 ہے، 113۔ ناظرین، یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے تو چلیں جی، باوضو تو آپ ہوں گے، باوضو ہوں، اور ناظرین اپنا جو کلام پاک اپنے ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، بلکہ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور اب آئیں مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے۔ جب میں کہتا ہوں تعوذ تو اعوذ باللہ مراد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب میں کہتا ہوں تسمیہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں وَهُمْ ظَالِمُون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے اندر 113 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 113 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لا دوسرا، قد تیسرا، جاء چوتھا، ہم پانچواں، رسول چھٹا، من ساتواں، فا آٹھواں، کذبو نواں، اور پھر اس کے بعد اخذا 10واں، العذاب 11واں، ظالمون 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ ملا کر پڑھیں گے، وَلَقَدْ۔ ناظرین دال ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے، تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، وَلَقَدْ نہیں، وَلَقَدْ۔ جاء، جاء میں الف مدہ کے اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، یہ مد متصل کہلاتا ہے، اور اس کو منیمم جو ہے اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اس لیے اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل بھی کہتے ہیں۔ متصل اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حرف مدہ یعنی حرف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو متصل ہے نا، تو اسی لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ تو ناظرین اس کو منیمم 3 سے 4 حرکات کی بنا 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جاءہم رسول منہم، رسول میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، اور رسول میں لام پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے منہم کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، رسول منہم نہیں، رسول منہم، اور اس کے بعد فا کذبوہ ملا کر پڑھیں گے، فکذبوہ، فا اخذہم العذاب، ہم کو جب العذاب کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو میم پر پیش ہوگا، اسے العذاب کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ضا پر کھڑا زبر ہے، ضا کھڑا زبر ضا، اور ضا الف زبر ضا، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہاں وقف کریں گے تو وَهُمْ ظَالِمُون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُون۔
یہ آیت نمبر 113 ہے، 113 نمبر آیت ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور آیت کریمہ ہے آیت نمبر جو ہے وہ 113 ہے۔ تو ناظرین، یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پہلا اسم ہے وہ ہے ہم، دوسرا ہے رسول، اور یہاں پر ہم ہے نمبر 1 ہی آئے گا، یہاں پر ہو ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں ہم، یہاں پر بھی نمبر 1، اور اس کے بعد تیسرا ہے العذاب، یہاں پر ہم، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، چوتھا ہے ظالمون۔ تو ناظرین، یہاں پر 4 اسما ہیں۔ کتنے اسما ہیں؟ 4 ہیں۔ تو پہلا ہم اور ہو، اور دوسرا ہے رسول، اور تیسرا ہے العذاب، اور اس کے بعد چوتھا ہے ظالمون۔ ناظرین، یہ 4 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل جاء، کذبوا دوسرا، اخذ تیسرا۔ جاء پہلا، کذبوا دوسرا، اور اخذ تیسرا۔ تو ناظرین، 3 جو ہے وہ افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا واو، دوسرا لا، تیسرا قد، چوتھا من۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 5واں فا، یہاں پر بھی فا ہے، اور یہاں نمبر 1 آئے گا۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لا، نمبر 3 قد، نمبر 4 فا، نمبر 4 من، اور نمبر 5 فا۔ تو 4 اسما، 3 افعال، 4 اور 3 7، اور 5 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو کل ملا کر ناظرین کلمات کی تعداد ہوئی 12، 7 اور 5 12۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں ناظرین کہ آپ کو لیے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین عام طور پر ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوگی، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش، الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر
کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا۔ رسول یہ فعول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے بھیجا ہوا۔ تو ناظرین اس اعتبار سے جو بھی بھیجا ہوا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تو وہ بھی رسول ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ جیسے نبی اور رسول دونوں کی میں تعریف کر دیتا ہوں۔ اصطلاحی اعتبار سے نبی اسے کہتے ہیں کہ وہ بشر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور رسول کی بھی یہی تعریف ہے کہ وہ بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ صاحب کتاب صاحب شریعت ہو۔ تو ناظرین و سامعین، رسول ایک پیغمبر ایک رسول، اور رسل اس کی جماعت، یہ ہے بہت سے پیغمبر بہت سے رسول۔ ناظرین رسل اور رسول یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ رسل، اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اگلا اسم ہے وہ ہے عذاب۔ کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو اسے عذاب کہتے ہیں، اور عاذبہ اس کی جمع ہے۔ عذاب ایک تکلیف دہ چیز، عاذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں۔ اور ناظرین عذاب ہم یہاں جو عذاب سے مراد ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں عذاب قبر سے، عذاب نار سے محفوظ و معمون فرما، اور کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو یہ دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ ناظرین اس کے بعد ظالمون ہے۔ ظالمون ظالم کی جمع ہے، ظالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو وہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور اس کی دو جمع آتی ہیں، ظالمون اور ظالمین، ظالمون اور ظالمین۔ تو ظالم ظلم کرنے والا ایک بندہ، اور ظالمون اور ظالمین ظلم کرنے والے بہت سے لوگ۔ ناظرین و سامعین، ظالم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ظالم۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آیا، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے نا تو قد فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ماضی تو ایک منٹ پہلے بھی ماضی ہے، ایک گھنٹہ پہلے بھی ماضی ہے، ایک دن پہلے بھی ماضی ہے، تو اور ایک سال، 10 سال پہلے بھی ماضی، 100 سال پہلے بھی ماضی، 1000 سال پہلے بھی ماضی، پاسٹ ہے نا سارا۔ تو قد فعل ماضی کو یعنی پاسٹ کو قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ تو قد جاء، قد کا معنی بے شک تحقیق ہوتا ہے، تو قد جاء بے شک وہ آیا یا تحقیق وہ آیا۔ اس کے بعد ہے کذبوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے جھٹلایا یا ان سب نے جھٹلایا۔ کذب یکذب تکذیب، تکذیب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ میری باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم عام طور پر کہتے ہیں نا، یہ تو اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے اخذ۔ اخذ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے پکڑا یا اس نے پکڑ لیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور لا۔ ناظرین یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا بے شک بھی ہوتا ہے اور البتہ بھی ہوتا ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ قد اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر اردو میں ہم یوز کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فا۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین 12 کلمات ہیں، 4 اسماء، 3 افعال، 5 حروف۔ 12 میں سے 5 کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال
کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ذرا دیکھ لیجئے ایک نظر۔ نمبر 1 رسول اور رسل، نمبر 2 عذاب، نمبر 3 ظالمون میں ظالم، نمبر 4 کذبوا میں تکذیب، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد ولقد، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، ہا میم پیش ہم، جاءہم، را زبر را، سین واو پیش سو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، فا زبر فا، کاف دال زبر کذ، دال زبر ذا، با واو پیش بو، ہا پیش ہو، فکذبوہ، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، دال زبر ذا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، فا اخذہم ال، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با پیش بو، عذابو، فاخذہم العذاب، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وہم، ضا کھڑا زبر ضا، لام ذلی، میم واو پیش مون، نون زبر نا، وہم ظالمون، ضاد کھڑا زبر ضا، ضا کھڑا زبر ضا اور ضا الف زبر ضا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وہم ظالمون، یہاں وقف کریں گے تو وہم ظالمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا البتہ، قد بے شک، جا آیا، ہم ان کے پاس، رسول رسول، من سے، ہم ان، فا پس، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، ہو اسے یعنی رسول کو، فا پس، اخذا پکڑ لیا، ہم انہیں، العذاب عذاب، وا اور ہم وہ، ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، درا حالے کے وہ ظلم کرنے والے تھے۔
ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ آیت نمبر 112 یعنی آیت نمبر 112 کی ترجمہ ہم دوبارہ اس کا عرض کی دیتے ہیں ناظرین، تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا، بس اس نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ ناظرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کی وعید شدید سے ڈرایا تھا، اور اس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفتوں اور مصیبتوں سے ڈرایا، اور وہ یہ ہے کہ ان پر قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بستی کی اس آیت میں مثال دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زمانہ ماضی کی کوئی بستی مراد ہو، جیسے ہود، صالح، لوط یا شعیب علیہم السلام کی زمانوں کی جو بستیاں ہیں، جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر پر اصرار کیا تو ان کو دنیا میں آفتوں مصیبتوں نے آ گھیرا، اور ان پر قحط کی صورت میں بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ کی بستیاں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور ابن زید رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اس بھوک کی اذیت ان کے اجسام کو پہنچی، اور ان کے اجسام کا اس طرح احاطہ کر لیا جس طرح لباس جسم کا احاطہ کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تھی، جس کی وجہ سے کئی سال ان پر قحط جاری رہا، حتیٰ کہ وہ مردار، چمڑا اور اس کے بال بھی کھا جاتے تھے، اور یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کی شقاوت دیکھی، بدبختی دیکھی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ ان پر ایسے 7 قحط کے سال مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال تھے۔ پھر ایسا قحط آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ انہوں نے چمڑے، مردار اور مردے بھی کھائے۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ ان دنوں میں ابو سفیان نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا حکم ماننے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، سورہ دخان کی آیت نمبر 10۔ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا۔ یہ بھوک کا لباس ہے، اور خوف کا لباس یہ کہ کفار مکہ کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط فرمایا۔ اسی طرح جس جگہ کے لوگ بھی یعنی یہ اب مثال دے دی۔ اب ناظرین، جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب تاریک کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو معاشی ناہمواری اور دشمنوں کے خوف میں مبتلا ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناشکری سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اب اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے پاس ان میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سوائے ان کو عذاب نے آ پکڑا، در حالے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی مثال دی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرے تو اللہ ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس آیت میں ان لوگوں یعنی
اہل مکہ سے خطاب فرمایا کہ جن کے لیے یہ مثال دی تھی، فرمایا اے اہل مکہ، تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے، جس کے حسب و نسب کو تم جانتے ہو، اس کی گزاری بھی پوری زندگی، پوری لائف سے تم واقف ہو۔ وہ خود فرماتا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے، 40 سال تم میں گزارے ہیں۔ کوئی عیب ہے تو بتاؤ، کوئی تان و تشنیع میں کوئی اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ۔ لیکن ناظرین، لوگ آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے، آپ کے کردار کے معترف تھے، چاہے وہ دوست ہوں چاہے دشمن ہوں۔ تو فرمایا جو جس کی حسب و نسب کو تم جانتے ہو، اس کی گزاری بھی پوری زندگی سے تم واقف ہو۔ پھر مکے والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو اللہ رب العالمین کے عذاب نے ان کو گرفت میں لیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھوک کا عذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کا عذاب ہے، تمہارے کفر کے سبب سے تم کفر کو چھوڑو تو تم سے قحط کے اس عذاب کو دور کیا جائے گا۔ امام جوزی کہتے ہیں کہ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جمہور مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں، اور حضرت فرہ وغیرہ نے کہا کہ اس آیت کے مخاطب اہل مکہ اور مشرکین ہیں۔ جب اہل مکہ کی بھوک بہت بڑھ گئی تو ان کے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ کو مردوں سے دشمنی ہے تو عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان کے پاس غلہ لے جائیں۔ ظاہر ناظرین کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کفار مکہ بہت اذیتیں دے رہے تھے، تو میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی دعائے ضرر نہیں فرمائی، لیکن جب اللہ کے دشمن ہیں تو بعض معاملات میں آپ نے دعائے ضرر فرمائی ہے۔ ناظرین، بات یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ، اور مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ ناظرین آپ کا سیگمنٹ ہے۔ آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز اور ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوکے لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتنے والا سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی ضلع فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے
دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. جو ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں اس کا آپ دیکھیں اور اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.